بدھ 27 جولائی 2005۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر برآمدے میں آ گئی۔ برآمدہ کافی طویل تھا اور ہر کمرے کے دروازے کے دونوں اطراف خوشنما پھولوں کے گملے رکھے تھے۔ برآمدے کے آگے سفید ستون سے بنے تھے۔ وہ ایک ستون سے ٹیک لگا کے سامنے کا منظر دیکھنے لگی۔ قدرتی لش گرین گھاس سے ڈھکے مستطیل لان کے دہانے پر لگی جھاڑیوں کے باڑ کے آگے ارد گرد وہی چھوٹا بندر چکراتا پھر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اتھ کھایا چھوٹا سیب تھا۔ وہ فجر کا وقت تھا، ہر طرف گہرا نیلا ہٹ کا بھرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دور جنگل سے جانوروں کے بولنے کی آوازیں ماحول پر چھائے سکوت کو چیر رہی تھیں۔ رات خوب بارش ہوئی تھی۔ برآمدے کی مخروطی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تب ہی دفتن اس کی نگاہ گیلی گھاس پر پڑی، جہاں ایک طرف گول سی کیاری کے قریب جائے نماز بچھائے افق ارسلان نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے نیلی جینس کے پینچے اوپر فولڈ کر رکھے تھے۔ جسم پر جیکٹ اور مفلر نہ تھا، البتہ اس نے پی کیپ الٹی کر کے سر ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے جوگرز جائے نماز کے پیچھے رکھے تھے، سینے پر ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ گھاس پر آ گئی۔ جوگرز کے بجائے نرم چپل پہننے کے باعث گیلی گھاس اس کے پاؤں کو بھی گیلا کرنے لگی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ سیڑھیوں کے دائیں طرف پنجرے میں مقید مور جاگے ہوئے تھے۔ نیلے اور سبز پروں والا مور اپنے بدصورت پاؤں کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ سفید مورنی کونے میں بیٹھی ناچ دیکھ رہی تھی۔ پری تحیر اور ستائش سے رک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ان کی موجودگی کا احساس کر کے مور رک گیا۔ اس کو اس لمحے اس مور اور خود سے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اتنا حسین مور اپنی خوبصورتی کے باعث تمام عمر کے لیے اس پنجرے میں مقید کر دیا گیا تھا، بالکل ایسے جیسے خود اس کی خوبصورتی اور دولت نے اس کے قدموں میں سیف کے نام کی زنجیر ڈالی تھی۔ کاش وہ اس وقت تھوڑی سی ہمت کر کے پاپا کو منع کر دیتی۔ سیف کے متعلق سوچ کر وہ اداس ہو گئی تھی۔ اسی سمے اسی نیلے اندھیرے میں ڈوبا وہ پورا مرکزدار بہت اداس لگا تھا، اور جب وہ نیچے جھرنے کے پل تک آئی تو اسے سامنے والے درخت پر بیٹھی وہ چڑیا بھی اداس گیت گاتی محسوس ہوئی تھی۔ پری، وہ اسی وقت پہاڑ پر بنے پھل کھاتے کچے راستے پر چڑھ کر اوپر ناشپاتی اور سیبوں کے درختوں تک پہنچ گئی تھی، جب اس نے اپنے عقب سے پکار سنی۔ اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ افق نیچے پل پر چلتا ہوا اس تک آ رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں جو جوگرز اور گردن میں مفلر تھا، الٹی پی کیپ اب سیدھی ہو چکی تھی۔ وہ رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ چند قدم نشیب میں تھا۔ تمہارا انتظار؟ مجھے علم تھا تم میرے پیچھے جھرنے تک ضرور آؤ گے۔ وہ سوچ کر رہ گئی، پھر بولی، میرا ناشپاتی کھانے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ اب اس کے قریب آ چکا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اوپر چڑھنے لگے۔ گہرا نیلا اندھیرا قدرے ہلکا ہوا تھا۔ تم میری وجہ سے کل نہیں کھا سکی تھی نا؟ افق نے بغیر کسی شرمندگی سے کہہ کر اسے ایک نظر دیکھا۔ وہ سرخ اور گلابی امرتاجاز کے شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا تھا اور بال اونچی پونی ٹیل میں بندھے تھے۔ اس پر اونچی پونی ٹیل بہت اچھی لگتی تھی۔ ہاں، وہ چڑھتے چڑھتے اب پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے تھے۔ جھرنا اب بہت چھوٹا اور وائٹ پیلس بہت دور دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جگہ ناہموار تھی، بہت سے درخت اونچے نیچے ڈھلان پر اگے تھے۔ وہ ایک درخت کے قریب چلی گئی۔ کھاؤ گے؟ ایک ناشپاتی توڑ کر اس نے دوپٹے سے خوب رگڑ کر صاف کی۔ یہ اس کا سیبوں اور ناشپاتیوں کو صاف کرنے کا اپنا طریقہ تھا اور افق کی طرف بڑھائی۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ میں پھل نہیں کھاتا۔ کیوں؟ پری نے حیرت سے پوچھا، بڑھا ہوا ہاتھ نیچے گرا دیا۔ یوں ہی اچھے نہیں لگتے۔ وہ ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ کھایا کرو، ان میں فائبرز ہوتے ہیں، معدے کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ میں ڈاکٹروں کے مخصوص انداز میں کہتی، وہ ڈاکٹروں کے مخصوص انداز سے کہتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اور سنو، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ خود دیکھ لو۔ افق نے اپنی کلائی اس کی جانب بڑھائی۔ سنجیدہ لہجے کے پیچھے شرارت تھی۔ اس نے بس ایک سیکنڈ کو نبض پکڑی، پھر چھوڑ دی۔ ابھی تک بخار ہے، مگر کل کی نسبت ہلکا ہے۔ افق نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ دور نیلے آسمان پر نارنجی سورج طلوع ہونے کو بےتاب تھا، مگر گہرے سیاہ بادل اسے راستہ نہیں دے رہے تھے۔ تم نے آج مور کو ناچتے دیکھا تھا، پری؟ اس کی نگاہیں یہاں آسمان پر چھائے بادلوں پر نہیں تھی۔ وہ خاموش رہی۔ میں جب بھی ادھر آتا ہوں یہ مور مجھے پہچان کر اپنا ناچ ضرور دکھاتے ہیں۔ جن چیزوں کو ہم سیاح صرف لطف اندوزی کا سامان سمجھتے ہیں وہ ہمارے جانے کے بعد ہمیں یاد کرتی ہیں۔
ہمیں پکارتی ہیں۔ تمہیں نہیں لگتا پری کہ وائٹ پیلس کی سیڑھیوں کے ساتھ نصب پنجرے میں مقید مور ہمارے جانے کے بعد ہمیں یاد کرے گا؟ اس جھرنے کا تیز بہتا پانی، پانی میں رکھے پتھر اور اس پل کے قریب لگے درخت پر وہ اداس گیت گاتے چڑیاں ہمیں یاد کرے گی؟ سیاح سمجھ نہیں پاتا، ورنہ ہمارے قدموں کے نشان تو صدیوں ان پتھروں، مرغزاروں اور ان کچے راستوں پر ثبت رہتے ہیں۔ کل شام تمہیں کیا ہو گیا تھا افق؟ وہ خاموش ہوا تو اس نے پوچھا۔ سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ افق نے چونک کر اسے دیکھا۔ کل شام؟ ہاں، کل شام، پری نے آہستہ سے اپنی آواز دہرائی۔ تم نے اپنی ناشپاتی نہیں کھائی؟ بات مت بدلو، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بارش ہونے والی ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ کھڑے ہو کر اس نے اپنی گردن، اپنی پینٹ جھاڑی، ایک سرخ رنگ کا کیڑا اس کے گھٹنے سے نیچے پتھریلی زمین پر گرا۔ تم جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ پریشا نے خفگی سے منہ پھیر لیا۔ جھرنے کے بہتے پانی نے دیکھا تھا کہ وہ دونوں ایک بار پھر اجنبی ہو گئے تھے۔ وہ کچھ کہے بنا وہاں سے چلا گیا اور وہ پھر ویسا ہو گیا تھا جیسا کل شام تھا، جیسے جلیل کے ریسٹورانٹ میں تھا، اجنبی، ناشناسا سا۔ پھر کتنی دیر بعد وہ بغیر کھائی ناشپاتی ہاتھ میں لیے وہاں بیٹھی بیتے لمحوں کا شمار کرتی رہی، یہاں تک کہ سیاہ بادل برسنے لگے۔ تب وہ اٹھی اور پہاڑ کی ڈھلان سے اترنے لگی۔ وہ پری کو سیڑھیوں پر موروں کے پنجرے کے قریب کھڑا تیز بارش میں بھیگتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ وہ بہت اداسی سے ترک زبان میں ان موروں کو کوئی گیت سنا رہا تھا۔ سبز اور نیلے پنکھ والا مور ناچ رہا تھا۔ افق کے سر پر کیپ نہیں تھی۔ بارش نے اس کا پورا جسم بھگو ڈالا تھا۔ اسے یوں بخار میں باہر کھڑے دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا تھا۔ کیوں کھڑے ہو تم ادھر؟ جاؤ اپنے کمرے میں، کتنی مرتبہ کہوں تم سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ابھی تمہیں بخار بھی نہیں اترا، جاؤ جا کر آرام کرو۔ وہ غصے سے بلند آواز میں چلائی تھی۔ سر پر ٹرے رکھ کر بارش کے پانی سے بچتے اس ویٹر نے جو تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اتر رہا تھا، حیرت سے گردن پھیر کر ایک لمحے کو اسے دیکھا ضرور تھا، جو خود بارش میں بھیگتی اسے ڈانٹ رہی تھی۔ نہیں، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے پر حق چلانے کا، وہ بھی جواباً چلایا تھا۔ ایک لمحے کو وہ چپ سی ہو گئی۔ واقعی کہاں حق رکھتی تھی وہ اس اجنبی پر؟ ٹھیک ہے، پھر مرو اس بارش میں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر آ گئی۔ لان میں 3 بندر کلیاں کر رہے تھے۔ لان کو بھاگتے ہوئے عبور کرتے اس نے راستے میں پڑی منرل واٹر کی خالی بوتل اٹھا کر میز پر چڑھے بندر کو زور سے ماری۔ بندر سہم کر جھاڑیوں کے پیچھے گم ہو گیا۔ وہ بارش میں بھیگتی کمرے تک آئی تھی۔ ایک بارش سوات کے پہاڑوں پر ہو رہی تھی، ایک اس کی آنکھوں سے برس رہی تھی۔ وہ خود پر کمبل تان کر پوری دنیا سے چھپ کر رونے لگی۔ ارسا اور نشا پرسکون سو رہی تھیں۔ باہر موسلا دھار بارش میں چوڑی سیڑھیوں کے درمیان موروں کے پنجرے کے ساتھ کھڑا افق ارسلان ابھی تک بھیگ رہا تھا۔ وہ تمام دن اپنے کمروں میں رہی تھی۔ پھر جب دن ڈھل گیا اور پھر افق پر سیاہی پھیلنے لگی تو وہ ٹی وی کے آگے سے ہٹی، جس پر پی ٹی وی اور جیو کے سوائے کوئی چینل نہیں آتا تھا۔ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ پھر نشا اسے زبردستی اٹھا کر وائٹ پیلس کے باہر بنی دکانوں تک لے آئی۔ اس کو سواتی شالوں اور قیمتی پتھروں کی شاپنگ کا کوئی شوق نہیں تھا، مگر محض نشا کو ساتھ دینے کو وہ کافی دیر تک وہاں سر کھپاتی رہی۔ دونوں واپس آئی تو وائٹ پیلس کی سفید عمارت کے سامنے پہلے وسیع و عریض لان کے وسط میں دائرے کی صورت میں احمد صاحب، شیلا، افتخار، ارسا اور افق بیٹھے تھے۔ افق کے پیچھے سنگ مرمر کا سفید بینچ تھا، جس سے ٹیک لگائے وہ ایسے بیٹھا تھا کہ دائیں ٹانگ گھاس پر پھیلا رکھی تھی، بایاں گھٹنا سیدھا کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اس گھاس کے تنکے نوچ رہا تھا۔ اس کی پی کیپ اس کے سر پر تھی۔ احمد صاحب اور باقی افراد کسی بحث میں محو تھے۔ نشا بھی ساتھ شامل ہو گئی۔ صرف وہ اور افق خاموش تھے۔ وہاں وائٹ پیلس کے برآمدے سے آنے والی روشنی اور چاندنی کے دوسری کوئی لائٹ نہیں تھی، جس کے باعث وہ اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر وہ اسے کل کی نسبت بہتر لگا تھا۔ عطا ترک کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے افق؟ احمد انکل بحث کو مشرف سے عطا ترک تک لے گئے تھے۔ ان کے پکارنے پر اس کی گھاس نوچتی انگلیاں رکی۔ اس نے چہرہ اونچا کیا تو چمکتی چاندنی نے اس کے چہرے کے خد و خال کو قدرے واضح کیا تھا۔ نکاحت اور بیماری واضح تھی۔ عطا ترک، اس نے دہرایا، پھر شانے اچکا دیے۔ وہ ترکوں کا باپ تھا۔
باپ کبھی بچے کی غلط رہنمائی نہیں کرتا۔ احمد صاحب نے سے پہلے ہی پریشے تیزی سے بولی تو وہ خفیف سا مسکرایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں ارتگان کا حامی ہوں۔ اس نے اپنی پی کیپ کی جانب ہلکا سا اشارہ کیا جیسے وہ سمجھ نہ سکی۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ تمہارا ڈکٹیٹر اتاتürک کو آئیڈیلائز کرتا ہے اور روانی سے ترکی زبان بولتا ہے۔ قدرے توقف سے اس نے سوال کیا۔ وہ اس لیے کہ ہمارے ڈکٹیٹر کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ نشا ڈکٹیٹر کے ذکر پر چڑ گئی تھی۔ نشا، یہ ڈکٹیٹرز بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہوں سے بھی زیادہ بے اختیار ہوتے ہیں ان کے پاس۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ تمہارا بادشاہ یورپ اور امریکہ سے آنے والوں کی بے حد قدر کرتا ہے۔ مجھے تو اس نے آج تک نہیں پوچھا، شاید اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ فکر مت کرو، تم راکا پوشی سر کر لو، تمہیں کوئی ایوارڈ دلوا ہی دیں گے، نشا نے کہا۔ کون سا ایوارڈ؟ نشان حیدر وہ دلچسپی سے بولا۔ نہیں، وہ تو شہید ہونے کے بعد ملتا ہے اور ملٹری اعزاز ہے۔ خیر، تم پہلے کوئی پاکستانی پہاڑ سر تو کرو، قومی اعزاز کے بارے میں بعد میں سوچیں گے۔ وہ بدمساسا ہو کر پیچھے ہوا۔ میں گلیشیئر بروم 2 میں براڈ پیک اور نانگا پروت سر کر چکا ہوں۔ تمہارے صدر نے مجھے کبھی نہیں بلایا۔ اب تو میں نے امید لگانا بھی چھوڑ دی ہے، وہ بہت مصنوعی افسوس سے کہہ رہا تھا۔ تم نے نانگا پروت سر کیا ہے؟ دی کلر ماؤنٹین؟ پریشے چونکی تھی۔ ہاں، وہ کیپ ٹھیک کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں، آپ لوگ باتیں کریں۔ پری کی نگاہوں نے لون عبور کر کے سیڑھیاں چڑھتے افق کا دور تک تعقب کیا تھا۔ آج وہ موروں کے پنجرے کے پاس نہیں رکا تھا۔ محفل جاری تھی جب وہ وہاں سے اٹھ کر اوپر آ گئی۔ وہ افق کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ مستطیل لون میں نہیں تھا، نہ ہی اپنے کمرے کے آگے بنے برآمدے میں۔ وہ تو اپنے کمرے میں بھی نہیں تھا۔ لون میں اس رات بندر بھی نہیں تھے۔ وہ تیسری منزل پر آ گئی۔ ایک ہی نگاہ میں اس نے اطراف کا جائزہ لیا۔ چوکور احاطے کے دائیں طرف کونے میں آگے جا کر ایک بالکنی بنی تھی۔ اسے وہاں افق کی جھلک دکھائی دی۔ وہ وہیں آ گئی۔ وہ بالکنی پرانے وقتوں کے محلوں کی طرز پر بنائی گئی تھی۔ اس کی ریلنگ اونچی تھی جن پر کوہنیاں ٹکائے وہ قدرے جھک کر نیچے جھرنے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے عقب میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی کیپ کا پچھلا حصہ اس کے سامنے تھا۔ اس نے سفید مارکر سے کسی نے ہاتھ سے لکھا رکھا تھا، ہیل ٹو طیب اردگان۔ اس نے یہ فقرہ پہلی بار نوٹ کیا تھا۔ افق اپنے گرد و پیش سے بے خبر دھیمی آواز سے کچھ گھنگھار رہا تھا۔ سون اشکشام استورین انجے پانا سوزویر۔ یکدم کسی کی موجودگی کا احساس کر کے اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ تمہاری کیپ پر طیب کے ہجے غلط لکھے ہیں۔ طیب کے آخر میں بی آتا ہے، تم نے پی لکھ رکھا ہے۔ اس نے خود کی سوالیہ نظر سے گھورنے پر جو اس کے منہ سے آیا وہ بول پڑی۔ میں نے نہیں لکھا۔ چہرہ واپس چڑھنے کی طرف موڑ کر وہ بے نیازی سے بولا، یہ جنگ کی کیپ ہے، اس نے لکھا ہے۔ ترک زبان میں بی کی جگہ پی استعمال ہوتا ہے۔ یہ فقرہ انگریزی میں اس لیے لکھا ہے کہ وہاں ترکی میں لوگ انگریزی سے نابلد ہوتے ہیں۔ ملٹری والے بھی اور وہاں کی ملٹری اردگان کو پسند نہیں کرتی۔ مگر تمہاری انگریزی تو بہت اچھی ہے۔ وہ اس کی طرح ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے کھڑی ہو گئی۔ فرق یہ تھا کہ وہ سامنے دیکھ رہا تھا اور وہ اسے۔ میں بچپن میں کافی عرصہ امریکہ میں رہا ہوں، شاید اس کا اثر ہو۔ اچھا، تم نے جنگ کی کیپ کیوں لے رکھی ہے؟ میں مصر جا رہا تھا تو انقرہ کے ایئرپورٹ پر یوں ہی مذاق میں نے اس کی کیپ چھینی اور اس نے میری، بس پھر بعد میں واپس نہیں کر سکا۔ وہ رکا اور قدرے توقف سے بولا، ہم دونوں انجینئرز ہیں اور سائٹ پر جاتے ہوئے کیپ لیتے ہیں کہ دھوپ ہوتی ہے تو بس عادت پڑ گئی۔ اور یہ مفلر؟ اس نے گردن میں موجود مفلر کی طرف اشارہ کیا۔ گردن جھکا کر اسے دیکھا۔ یہ مفلر نہیں ہے، یہ ترکی کا جھنڈا ہے۔ اوہ، وہ حیران ہوئی۔ میں تو اسے مفلر سمجھتی تھی۔ میں اسے راکا پوشی پر لہرانے کو لایا ہوں۔ وہ پھر سے اندھیرے میں دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے دانستہ گریز کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی نگاہوں کا انتظار محسوس کر کے افق نے گردن تیرچی کر کے اسے دیکھا۔ تم ابھی کیا گا رہے تھے؟ کچھ نہیں، ہمارا ایک لکھاری ہے احمد احمد، اس نے لکھی تھی ایک نظم ہے کائنڈ آف۔ پھر وہ رخ پھیر کر ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور دونوں بازو سینے پر باندھ لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ افق اس کا مطلب سمجھانے لگا۔ مجھے سناؤ نا، ویسے ہی جیسے تم اسے ابھی گنگنا رہے تھے۔ وہ ضد کر رہی تھی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی،
پھر وہ بہت مدھم آواز میں گنگنانے لگا، سون ایک شام استودین انجے بانا سو زورو، زندگی کے سفر میں بچھڑنے سے پہلے، ملن کی آخری شام کے ڈھلنے سے پہلے، اور ایک دوسروں کی سانسوں اور دھڑکنوں کی آخری آواز سننے سے پہلے، کہ جس کے بعد تم میری دنیا سے دور چلے جاؤ گے، تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ جب بھی سورج طلوع ہوگا اور اناتولیا کی گلیوں میں روشنی بارش کی طرح قطروں گی اور ارارات کے جامنی پہاڑوں پر جمی برف پگھلے گی، اور پھر جب اس برف میں دبی داستان مارمرا کے پانیوں میں بہہ جائے گی، تب تمہیں مجھ سے ایک وعدہ نبھانا ہوگا کہ اس رات کے بعد اپنی زندگی میں آنے والی ہر صبح کی ٹھنڈی ہوا اور ہر بارش کے بعد گیلی مٹی اور جامنی پہاڑوں پر دودھ کی سی جمی برف کو دیکھ کر تم مجھے یاد کرنا کہ یہ میرا تم پر اور تمہارا مجھ پر قرض ہے۔ وہ اسی مدھم سر میں ریلنگ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے گنگنا رہا تھا، اور اس کے لہجے اور اس کی آواز میں کھوئی ہوئی تھی۔ دفتن بادل گرجے تو افق چونک کر رک گیا اور گردن اٹھا کر سیاہ تاریک آسمان کو دیکھنے لگا۔ چلو چلتے ہیں، بارش ہونے لگی ہے۔ وہ چل پڑا۔ پری اس کے پیچھے اس کے جوتے کے نشانات پر جو گھاس میں گم ہو رہے تھے پاؤں رکھتی چلی گئی۔ نیچے اپنے کمرے کی چوکھٹ پر پہنچ کر دروازہ بند کرنے سے پہلے افق نے ایک لمحے کو رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ، صبح والے واقعے کے متعلق دھیرے سے کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ دور تاریک آسمان پر بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ جمعرات 28 جولائی 2005۔ سوات کے پہاڑوں پر ٹھنڈی پرنم اور بادلوں سے ڈھکی صبح اتری ہوئی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح طلوع نہیں ہوا تھا۔ کل کی طرح آج بھی بادلوں نے آسمان کو اپنی راجدھانی بنایا ہوا تھا، مگر آج ان کا رنگ ہلکا تھا۔ خدا کرے آج بارش نہ ہو۔ اپنے کمرے سے باہر برآمدے میں آتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں بے اختیار دعا مانگی تھی۔ آج انہیں سوات سے کلام جانا تھا۔ کلام تھا تو ضلع سوات کی تحصیل ہی، مگر پھر بھی لوگ منگورہ اور سید و شریف کو ہی سوات بولتے تھے۔ برآمدے سے باہر لان کے وسط میں جس جگہ کل وہ نماز پڑھ رہا تھا، آج بھی ادھر ہی بیٹھا تھا۔ آج وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اس نے کیپ الٹی کر کے پہن رکھی تھی، پاؤں میں جرابیں تھی، بلو جینز کے پینچے اوپر طے کیے ہوئے تھے، اور آنکھیں بند کیے وہ بالکل گم تھا، گوتم بدھا کے انداز میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے بیٹھا یوگا کر رہا تھا۔ وہ دبے قدموں سے چلتی اس کے عقب میں آئی، جوتے ایک طرف اتارے، اور اس کے پیچھے دائیں طرف اسے بدھا والے انداز میں آلتی پالتی کر کے بیٹھ گئی۔ افق نے آنکھیں کھولی اور ہاتھوں کی پوزیشن بدلنے ہی لگا تھا کہ کسی احساس کے تحت پلٹ کر دیکھا۔ پریچے کو اپنے پیچھے یوگا کے سکسانہ انداز میں بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت در آئی۔ صبح بخیر یوگا، اس نے یک لفظی استفسار کیا۔ صبح بخیر، ہاں یوگا۔ وہ گھاس پر لیٹ گیا، بازو سر کے پیچھے کر کے پاؤں کیاری کی طرف کیے، اینٹوں تک لمبے کیے اور فلور پوز میں ہوتے ہوئے پوری قوت سے اینٹوں کو دکھیلا۔ کب سے کر رہی ہو یوگا؟ 2 منٹ پہلے سے۔ وہ اپنے جواب پر خود ہی ہنس پڑی۔ واقعی؟ گھٹنے کو لیٹے لیٹے سینے تک لے جاتے ہوئے افق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں 16 سال کی عمر سے یوگا کر رہی ہوں۔ تب ہی تم اپنی عمر سے کم دکھائی دیتی ہو۔ اب بائیں گھٹنے کو آہستہ آہستہ اوپر نیچے کر رہا تھا۔ شکریہ۔ میں کتنے سال کی دکھائی دیتی ہوں؟ 16 سال کی۔ میرا خیال ہے اب تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جھوٹ نہیں، مبالغہ آرائی۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ تم 21-22 برس کی عمر کی لگتی ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ یوگا چھوڑ کر لان کی رکھی سفیدی کرسی پر جا بیٹھی۔ کیا ناراض ہو گئی؟ وہ ماؤنٹین پوز کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ اوہو، اس نے نفی میں سر ہلائے۔ میں ہفتے میں صرف 3 دفعہ یوگا کرتی ہوں، آج دن نہیں ہے۔ وہ سر ہلا کر خاموشی سے یوگا کرتا رہا۔ کتنی ہی دیر خاموشی چھائی رہی۔ دور جنگل سے جانوروں کے بولنے کی آوازیں وقفے وقفے بعد سنائی دے رہی تھی۔ کتنے بجے جانا ہے کلام؟ وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی، سو یہی پوچھ لیا۔ ظفر نے 8 بجے کا کہا تھا۔ اپنی مشق ختم کر کے اس نے گھاس پر رکھی کیپ جو اس نے سر سے پہلے اتار دی تھی اٹھا کر سر پر رکھی اور میز پر پڑی گھڑی اپنی بائیں کلائی میں پہننے لگا۔ تم پہلے کتنی دفعہ ان علاقوں میں آ چکے ہو؟ 2 مرتبہ پہلے آیا تھا۔ ایک بار تب جب گلیشیئر
ब्रोमसर्ट को टू सर टॉप करने आया था और दूसरी बार 2 साल पहले वो घास पर बैठा जॉगर्स पहन रहा था। 2 साल पहले क्यों आए थे? यूं ही वो सर झुकाए जॉगर्स के तस्मे बंद कर रहा था। परीक्षा जवाब के इंतज़ार में उसके हाथों पर निगाहें मरकूज़ किए रही। बाएं कलाई में पहनी घड़ी को आज पहली दफ़ा उसने गौर से देखा था। उसके स्याह चमकते डायल के दरमियान में हीरे का छोटा सा एहराम बना था। अच्छी है न मेरी घड़ी, सिकंदरिया से ली है। मिस्री अपना ट्रेडमार्क हर जगह हर चीज़ में बहुत शौक से डालते थे। वो हंस कर कहता हुआ पैंट झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। ये हमारे वाइट पैलेस में आखिरी 2 घंटे हैं और यहाँ घूमते फिरते हैं। वो उसके हमरा सीढ़ियों की तरफ चली आई। तुमने वो कमरा देखा है, पहली मंजिल जिसे रॉयल स्वीट कहते हैं? उसमें मलका एलिज़ाबेथ ठहरी थी। वो सीढ़ियों से उतरते हुए उसको उन 300 साल कदीम वाइट पैलेस की तारीख बता रहा था। वो उसने बेख्तियार जमाई रोकी। ये होटल पहले वॉयली सवात का महल था। फिर वो सीढ़ियाँ उतरते हुए उसे बहुत कुछ बता रहा था। वो बोर होने लगी थी। उसे वाइट पैलेस की तारीख से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर महज उसका दिल रखने को सुनती रही। मोरों का पिंजरा पीछे छोड़कर वो अपने नीचे रोश पर आए तो बड़ा सा लॉन खामोशी में डूबा था। रोज के इख्तिताम पर नाशपाती का दरख्त था, जिसके साथ कुर्सी डाले बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। तुम क्या हर साल यूं ही सैरो सियाहत के लिए निकल जाते हो? वो दोनों चलते चलते रोज के एक तरफ बने नीली टाइल्स वाले फवारे की मंदिर पर बैठ गए। हर साल? मैं तो साल के 10 महीने नगर नगर फिरता हूँ। मैं पैदाइशी से यहाँ हूँ। मुझे दुनिया को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ है। इसको घूम फिर कर देखने का शौक़ है। सियाहत इंसान की ज़िंदगी बदल दे डालती है। आप एक दफ़ा पहाड़ों पर निकल जाएं तो वापसी पर आप वैसे नहीं होते। आप बदल जाते हैं। पहाड़ों का सफ़र इंसान को बदल देता है। उसके बाद लाइफ इज़ नेवर द सेम अगेन, मिसेस ने कहा था। अगर आलमी लीडर्स चंद दिन किसी पहाड़ पर इकट्ठे चढ़ते गुजार दें तो दुनिया के तमाम मामलात और मसाइल हल हो सकते हैं, और अगर दो अच्छे कोहे पिमा भी चंद दिन राकापोशी पर साथ गुजार दें तो यकीन करो उनके भी सारे मसाइल हल हो सकते हैं। उफ़क़ ने बड़ी संजीदगी भरी मासूमियत से कहा था। वो मुस्कुरा दी। हो सकता है मसाइल बढ़ जाएं। कम ऑन, मैं एक क्लाइंबर हूँ। तुम्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत पहाड़ देखना चाहिए। मैंने तस्वीरों में देख रखा है, तुम्हें उसे सर करना चाहिए। मैं ख्यालों और ख्वाबों में कई दफ़ा कर चुकी हूँ, मगर तुम्हें मेरे साथ सर करना चाहिए। उसने मेरे पर जोर दिया। नामुमकिन है, क्योंकि पापा मुझे पराक्रम की शक्ल दोबारा नहीं देखने देंगे। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। ये गार्ड कहाँ जा रहा है? उसके इसरार से बचने की खातिर उसने उसकी तवज्जो बूढ़े गार्ड की तरफ दिलाई, जो किसी काम से होटल की इमारत की तरफ जा रहा था। उफ़क़ ने गर्दन फेर कर उसे देखा। उसको शायद किसी ने बुलाया हो। तुमने कभी चोरी की है? उफ़क़ ने गर्दन वापस घुमाकर आंखें सुकेड़ कर मशकूक नज़रों से उसे देखा। नहीं, मैंने भी नहीं की, मगर अब मेरा दिल कर रहा है। चोरी करने का? नहीं, तुमसे करवाने का, उसने मासूमियत से कहा। मतलब क्या है तुम्हारा? उफ़क़ ने उसे घूरा। तुम जानते हो तुम बहुत गुड लुकिंग हो। मैं खुशामद से मुतासिर नहीं होता, सॉरी। और तुम एक बहुत अच्छे इंसान भी हो। मैं सच सुनकर भी गलत काम नहीं करता, और मैं दुआ करूँगी कि तुम राकापोशी सर कर लो, अगर तुम मुझे उस दरख्त पर से एक नाशपाती तोड़कर ला दो तो। वो चंद लम्हे खामोशी से उसे घूरता रहा, फिर बोला, बहुत बेहतर, लाता हूँ। वो चंद कदम के फासले पर उगे दरख्त तक गया और हाथ बढ़ाकर एक शाख को इतनी ज़ोर से पकड़ा कि उस पर बैठी नीली चिड़िया सहम कर उड़ गई। ओह, तुमने उसे डरा दिया। परी ने तासुफ से आसमान पर उड़ती चिड़िया को देखा। शाख हाथ में पकड़े उफ़क़ ने रुक कर बगौर उसे देखा, फिर मुस्कुरा दिया। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की हो जो चिड़िया की परवाह और मोरों से सॉरी करती है। ज़िंदगी में? क्या वो उसकी ज़िंदगी में आ चुकी थी? इधर तुर्की में होती हैं न नाशपातियाँ? उसने बेतुका सा सवाल किया। तुर्की में सब कुछ होता है। उसने हाथ बढ़ाकर एक मोटी ताज़ी रसीली सी नाशपाती तोड़ ली। उसको मैं मुबालगा आराई कहूँ? नहीं, तुम इसको एक मुहिब्बे वतन तुर्क का फ़ख्र कहो। वो मुस्कुराता हुआ नाशपाती लिए उसके करीब आ गया। यार योर हाइनेस, एक तुर्क सयाह की तरफ से ये हकीर सा तोहफ़ा कबूल फरमाएं। उसने झुककर नाशपाती हथेली पर रखे उसकी तरफ बढ़ाई। शुक्रिया। वैसे क्या सारे तुर्क चोरी के तोहफे देते हैं? उसने उसे चढ़ाते हुए नाशपाती उठा ली। कोई परी मांगे तो दे भी देते हैं। वो उसके साथ बैठ गया। वो दोनों फवारे के किनारे बैठे थे और टांगें नीचे लटका रखी थी।
یہ ایک یادگار ناشپاتی ہوگی، میں شروع کروں گی اور تم ختم، ٹھیک؟ پریشیا نے ناشپاتی کی ایک بائٹ لی، اس کا ذائقہ منہ میں محسوس کیا اور اگلے ہی پل اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ یہ ناشپاتی نہیں ہے افق، ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، یہ تو ببو گوشہ ہے۔ وہ مسلسل ہنستی جا رہی تھی۔ اور کرواؤ چوریاں، دیکھ لیا، یہ ہوتا ہے چوری کا انجام۔ تم ناشپاتی سے ملتے جلتے پھل کو ناشپاتی سمجھ کر دھوکہ کھا گئی۔ بہت اچھا ہوا، وہ مصنوعی انداز میں ڈانٹ رہا تھا، وہ ہنستی جا رہی تھی۔ اچھا سنو، مجھے بھی چکھاؤ اور اس کو ختم نہیں کرنا، یہ ہم اس فوارے کے پیچھے رکھ دیں گے، یہ ایک یادگار ہے، کبھی ہم دوبارہ ادھر آئیں تو اسے ضرور ڈھونڈیں گے۔ اس نے ایک بائٹ لے کر ادھ کھائے بگو گوشے کو فوارے کے پیچھے کر کے ایک جگہ چھپا دیا اور وہ جو ہنسے جا رہی تھی یک لخت رہ گئی۔ کبھی ہم دوبارہ ادھر آئیں، ہم، افق نے ہم بولا تھا، مگر کیوں؟ اس نے ایک نگاہ اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی پر ڈالی اور پھر سر جھکا لیا۔ مستقبل کسی 8,000 میٹر بلند پہاڑ کی چوٹی کی طرح دھند میں لپٹا تھا۔